الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین اکرام، وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے معاشرے میں سب کو یکساں عطا فرمائی ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی کیسا ہی ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کی نعمت سب کو یکساں عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، وقت دھوپ میں پڑی ہوئی برف کی سل کی طرح ہے۔ دھوپ پڑ رہی ہے اور اگر تو اس برف کا استعمال کر لیا جائے تو بہتر، ورنہ وہ پگھلتی جا رہی ہے۔ ناظرین، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت کا استعمال کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں جانتے، پھر گردش زمانہ ان لوگوں کو بدقسمت ثابت کر دیتی ہے۔ وقت، ناظرین اکرام، ہم اپنی زندگی میں جو وقت گزار رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، کوئی قیمتی سے قیمتی چیز چھن جائے، کسی قیمتی چیز کو ہم کھو دیں تو ناظرین وہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں مل جائے گی، اور اکثر مل بھی جاتی ہے۔ کوئی قیمتی چیز ہم نے کھو دی، بعض اوقات اسی وقت یا کچھ عرصے بعد، جلد یا بدیر وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، وقت وہ نایاب نعمت ہے کہ اگر ایک مرتبہ چھن جائے تو ناظرین دنیا کی کسی کرنسی کے عوض ہم وقت خرید نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ سے گیا تو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ وقت کے حوالے سے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، کہیں فرمایا والنہار اذا تجلی، مجھے دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ آپ اگر غور کریں قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ میں، اللہ نے پہلے رات کی قسم کھائی، پھر دن کی قسم کھائی۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت کبھی کسی کم تر چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ جس چیز کی اللہ قسم فرمائے وہ معمولی نہیں ہوتی۔ تو یہاں دن اور رات کی قسم فرما کے اللہ رب العزت نے زمانے کو پیغام دے دیا ہے، میری نظر میں نہ رات معمولی ہے نہ دن معمولی ہے۔ اور ناظرین اکرام، اگر وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو یقین کرے کتب احادیث وقت کی قدر کے حوالے سے بھری پڑی ہے۔ میں امام حاکم کی المستدرک سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے ایک ایک جملے سے وقت کی قدر چھلک رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ پیغام، یہ نصیحت ہمیں نظر آتی ہے ایک ایک جملے سے۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں ان کو 5 چیزوں سے پہلے انہیں غنیمت جانو۔
انہیں فائدہ مند سمجھو۔ کون سی؟ پہلی چیز فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی ایک قیمتی چیز ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، آج صحت ہے اس کی قدر کریں، ورنہ کل بیماری آئی تو اسی صحت کے لیے ہم تڑپیں گے۔ اگر آج ہم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر بیماری کے دنوں میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم صحت کے لیے ترسیں گے مگر ہم پہ بیماری ہوگی۔ اس لیے فرمایا بیماری کو صحت سے قبل غنیمت جانو۔ اور تیسری چیز فرمایا فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں فراغت نصیب ہے، تو اس فراغت سے فائدہ اٹھایا جائے، یہی عقل مندی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اب یہاں سے آپ کو وقت کی قدر و قیمت کا ایک اندازہ ہوگا۔ آج جوانی ہے مگر ہمیں احساس نہیں، اب یہ ڈھلتی جائے گی، یہ سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا، عمر ڈھلتی جاتی ہے، اور پھر جب بڑھاپا آئے گا ہم اسی جوانی کے لیے ترسیں گے۔ اور اگر اس جوانی کو ہم نے استعمال میں لائے، اس جوانی سے ہم نے کام لیا، اس جوانی کی قدر کی، تو پھر بڑھاپے میں ہمیں سکون ہوگا۔ اور پانچویں چیز فرمایا مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ آج مال ہے، آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں، کیا خبر زمانہ حال میں ہم مالدار ہیں، مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم آج لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، آنے والے زمانے میں ہم کس حال میں ہوں گے کوئی خبر نہیں۔ اس لیے فرمایا مالداری کو غربت سے پہلے، فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ناظرین، مزید اس سے وقت کی قدر واضح ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، حضور نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، کثیر من الناس، ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ، حضور نے فرمایا لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کون سی؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ دھوکہ کیسا؟ آج اگر میرے پاس صحت ہے تو پھر مجھے یہی لگتا ہے یہ ہمیشہ وقت ایسے ہی رہے گا۔ آج جو عناصر کے اندر، میرے بازوؤں کے اندر، جسم کے اندر اگر قوت ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسا رہے گا۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ حضور نے فرمایا صحت بہت بڑا دھوکہ ہے اور اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور فراغت، آج اگر میرے پاس وقت ہے تو میں اس کی قدر کروں، اس وقت کو میں ضائع نہ کروں، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں۔ ہم فارغ وقت کا کیسے گزارتے ہیں؟ اب یہ آج کے زمانے کے لیے ایک بہت بڑا ناظرین المیہ ہے کہ ہم فارغ وقت کیسے گزارتے ہیں۔ اس بات پر ہم نے آج غور کرنا ہے، اور حضرت امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن ابن آدم سے مخاطب ہوتا ہے، ہر آنے والا دن، اور مخاطب ہو کر کہتا ہے ابن آدم میں تیرے لیے بالکل نیا ہوں، میں پہلے کبھی تیرے پاس نہیں آیا۔ مثلا آج 6 جولائی ہے 2020، یہ تاریخ پہلے کبھی نہیں آئی۔ 6 جولائی آئی تھی مگر 2020 نہیں تھا، 19 تھا، 18 تھا، 17 تھا، 16 تھا۔
اور 6 جولائی اگلے سال بھی آئے گی، مگر وہ 2020 نہیں ہوگا، وہ 21 ہوگا۔ ہر آنے والا دن ابن آدم سے مخاطب ہوتا ہے، اے ابن آدم میں تیرے پاس بالکل نیا آیا ہوں، اور مجھے ویسے نہ گزار جیسے مجھ سے پہلے تو نے دن فارغ گزار دیا۔ اے ابن آدم میرے اندر اچھے اعمال کر، مجھے اچھی طرح بسر کر، اچھی طرح گزار۔ کیوں؟ دن مخاطب ہے ابن آدم سے۔ دن کہتا ہے انسان اگر تو میرے اندر اچھے اعمال کرے گا تو یاد رکھ میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گا، میں تیرے حق میں بولوں گا کہ مولا اس نے میری قدر کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح ہر نیا دن ابن آدم سے مخاطب ہوتا ہے، ہر رات بھی ابن آدم سے مخاطب ہوتی ہے، اور یہی کچھ کہتی ہے۔ ناظرین آج ذرا غور کیجئے، ایک لمحے کے لیے ہم وقت کی قدر کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے معاشرے ہیں اور جتنی اقوام ہیں، ان ساری اقوام اور معاشروں میں ہم بحیثیت مسلمان قوم سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے والی قوم ہے۔ حالانکہ انہیں کوئی جواب دہی کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ جو آج وقت کی قدر کر رہی ہیں ان کے ہاں جواب دہی کا تصور نہیں۔ ہمارے ہاں تو جواب دہی کا تصور ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس نے عمر کے بارے میں پوچھنا ہے، فیما افناہو کہاں بسر کر کے آیا، جوانی کے متعلق پوچھنا ہے کہاں گزار کے آیا، اس جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ بخاری شریف کی حدیث، بندہ یہ سوالوں کے جواب دے گا تو قدم آگے چلے گا۔ ہم نے تو جواب دینا ہے، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، وقت کہاں بسر کیا۔ تو جب ہمارے ہاں جواب دہی کا تصور بھی ہے، مر کے دوبارہ جی اٹھنے کا تصور بھی ہے، تو پھر میرے دوستو کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم وقت بے دھڑک ضائع کرتے ہیں۔ اب یقین کریں ہم وقت شوق سے ضائع کرتے ہیں، بلکہ یوں کہوں ہم وقت ضائع کر کے خوش ہونے والی قوم ہیں۔ ہم چوکوں میں کھڑے ہو کے وقت ضائع کرتے ہیں، ہم گلیوں بازاروں میں بیٹھ کے بے مقصد باتیں، بے مقصد کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اور آج کے اس دور میں وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب ہمارا موبائل فون ہے۔ ہم گھنٹوں لگے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وقت بیتتا جا رہا ہے، یہ گزرتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب یہ تو پتا چلے گا نا قیامت میں، اگر اللہ نے پوچھ لیا اتنا قیمتی وقت میں نے دیا تھا تو نے کیا قدر کی۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے جو وقت کی قدر کی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بہت بڑے ولایت میں ایک نام ہے حضرت داؤد تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین وہ ہمیشہ روٹی کا چورا بنا کے کھاتے، ثابت روٹی توڑ کے کبھی نہیں کھاتے، وہ چورا بنا کے کھاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ روٹی کبھی نہیں کھاتے بلکہ روٹی کا چورا بنا کے کھاتے، تو جواب سنیے گا، پتہ کیا کہا؟ حضرت داؤد تائی فرماتی ہیں کہ اگر میں روٹی کھاؤں تو وقت زیادہ لگتا ہے، اگر میں چورا کھاؤں تو 50 آیات کی تلاوت کا وقت بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہمارے اندر ایسی سوچ ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہمارا دن، ہماری رات، ہماری دوپہر، ہماری سحر، یہ لمحات کہاں بسر ہو رہے ہیں؟ قیامت کے دن قرآن حکیم کے اندر باقاعدہ یہ فلسفہ تفصیل سے آیا، ابن آدم تڑپ اٹھے گا، تب جہنمی جہنم میں کہیں گے کاش جو وقت ہم نے محض بے مقصد کاموں میں ضائع کیا وہ اللہ کے ذکر میں کر لیتے، میں نے فضول باتیں کی، اس کی جگہ سبحان اللہ کی تسبیح کر لیتا، الحمدللہ پڑھ لیتا، اللہ اکبر پڑھ لیتا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ لیتا، مگر تب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے،
اس وقت کی قدر کیجئے۔ ناظرین، آج سائنس کس قدر ترقی کر گئی۔ ایک بچہ 2 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے، ایک بچہ 2 گھنٹے کتاب پڑھتا ہے۔ اگر میں سادہ سے بندے سے بھی پوچھوں گا دونوں میں فائدہ مند کون رہا؟ کتاب والا۔ ناظرین، وقت کی قدر کیجئے۔ وقت وہ انمول چیز ہے جو کسی قیمت پہ کبھی بھی انسان کے ہاتھ واپس نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔